ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی زمین پر ایک غلام رہتا تھا جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کی زندگی سختیوں، تکلیفوں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے دل میں سچ کی تلاش موجود تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو یہ پیغام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہی سچ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جب ان کے آقا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں، لیکن ہر بار ان کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ان کے ایمان کی مضبوطی کا اعلان تھے، جو کسی بھی ظلم کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن مکہ کی شدید گرمی میں انہیں زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ لوگ ان پر ہنس رہے تھے، انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی احد احد کہتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً امیہ بن خلف سے بات کی اور بہت زیادہ قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کروا لیا۔ یہ آزادی صرف جسم کی آزادی نہیں تھی، بلکہ ایمان کی فتح تھی۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کی تعلیمات کو دل میں بساتے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر چکا تھا۔ جب اسلام میں اذان کا حکم دیا گیا تو یہ عظیم شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ انہوں نے پہلی اذان دی اور ان کی آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی اذان صرف ایک آواز نہیں تھی، بلکہ ایمان، محبت اور عقیدت کا پیغام تھی۔ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو ان کی آواز میں محبت اور عقیدت صاف محسوس ہوتی تھی۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ لمحہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی غم کا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو ان کی آواز رند جاتی اور آنسو بہنے لگتے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن ان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ اذان دیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر لوگوں کے اصرار پر مان گئے۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مدینہ کی فضا بدل گئی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ لوگ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہی پرانا زمانہ لوٹ آیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کے لیے دی جانے والی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد احد آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن کامیابی ہمیشہ انہی کا مقدر بنتی ہے۔